اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام الحمدللہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں عظمت بیت اور مقام اہل بیت کے عنوان سے یہ گفتگو اور یہ تقریر ہدیہ سماعت ہے۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ مطہر اور مقدس آیات کلام الہی کے دوسرے سورہ یعنی سورہ مبارکہ البقرہ کی دو مسلسل باہم پیہم بلا فصل 125ویں اور 126ویں آیات ہیں، جن کے حوالے سے کائنات کا پروردگار خانہ کعبہ کی عظمت، خانہ کعبہ کا وقار، خانہ کعبہ کی رفعت اور خانہ کعبہ کے مقام کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کی عظمتوں کی طرف اور اہل بیت کے فضائل و مناقب اور ان کے منصب اور عہدے کی طرف بھی فکروں کو موڑ رہا ہے۔ یعنی اللہ نے ایک منصوبہ بنایا ہے، ایک پروگرام بنایا ہے اور قرآن کی آیات کے حوالے قیامت تک کے لیے اپنی مخصوص ایک تحریر اور ایک تحقیق اور ایک تحریک اس نے معین فرما دی ہے کہ لوگ بیت کو سمجھے، ہمارے گھر کو سمجھے، خانہ کعبہ کو سمجھے، مسجد عالم کو سمجھے۔ اور وہ اس لیے کہ جب لوگ بیت کو سمجھ جائیں گے تو اہل بیت کو سمجھ لیں گے، پریشانی اللہ نے معرفت اہل بیت کا مقدمہ، عرفان اہل بیت کا ذریعہ، سورس، وسیلہ اور پہلی منزل خانہ کعبہ کی معرفت کو قرار دیا۔ خانہ خدا کی پہچان کو، شناخت کو
کے عرفان کو قرار دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وہ وقت یاد کرو اور وہ زمانہ اپنے ذہنوں میں رکھو۔ یہ تمام قرآن پڑھنے والوں سے اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن کی قرأت کر رہے ہو، اور قرآن سے اپنی نزدیکی، اپنے تقرب، اپنی محبت، اپنی الفت، اپنے رشتے اور اپنے اتصال کا اگر ثبوت دینا چاہ رہے ہو تو پہلے ہمارے بیت کو سمجھو، ہمارے گھر کو سمجھو، پھر اس کے گھر والوں کو سمجھو اور ان کی عظمت کو درک کرو، ان کے مقامات کو پہچانو۔ پروردگار نے یہ عنوان بڑی احتیاط کے ساتھ قائم کیا اور ساری دنیا کو توجہ دلائی کہ ہم نے اس گھر کو کائنات کے لیے ثواب کی جگہ بنایا اور امن کا مقام بنایا، یعنی خانہ کعبہ مرکز ثواب بھی ہے اور مرکز امن بھی ہے، انسانیت کے لیے ٹھکانہ بھی ہے، آدمیت کے لیے سہارا بھی ہے، بشریت کے لیے پناہ گاہ بھی ہے۔ جو خانہ کعبہ کے حدود میں آ گیا سمجھ لو کہ وہ ثواب کی منزل پہ آ گیا۔ کعبے کو دیکھنا بھی ثواب، کعبے کا تذکرہ کرنا بھی ثواب، کعبے کی محبت دل میں رکھنا بھی ثواب، کعبے کی زیارت کرنا بھی ثواب، کعبے کے حدود میں داخل ہونا بھی ثواب، کعبے کو چومنا بھی ثواب اور کعبے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا بھی ثواب۔ یہ اللہ نے قرآن کی آیات میں بتایا ہے، توجہ فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ایک قانون اور بنا رہے ہیں، ایک دستور اور ایک سنت اور ایک سیرت اپنی طرف سے اور لاگو کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر پر جب حج کے لیے جاؤ تو اس کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ، 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھو اور سجدے کرو، یعنی نشان قدم ابراہیم پر اپنی پیشانیاں چھپا دو۔ اور کریے گا اللہ نے یہ کیا قانون بنایا، یہ کیا سیرت بنائی، یہ کیا سنت بنائی اور یہ کیا دستور بنایا۔ ہر حاجی پر، اللہ کے ہر زائر پر، وہ کتنا ہی بھی بڑا ہو، کتنا ہی بھی اہم ہو، کتنا ہی بھی امپورٹنٹ ہو، کتنا ہی بھی بلند ہو، کسی بھی منزل پر ہو، کسی بھی فضیلت کا مالک ہو، اس پر واجب ہے کہ نشان قدم ابراہیم پر اپنا سر جھکا لے۔ پہلی بات تو جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو کیا مقام دیا۔ تو اگر آپ قرآن مجید میں پڑھیں اور تلاوت کریں اور آیات قرآنی کو آپ اپنی پاکیزہ نگاہوں کے سامنے رکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پروردگار عالم نے کائنات میں کسی بھی گھر کو اپنا گھر نہیں کہا، لیکن خانہ کعبہ کو اپنا گھر کہا ہے۔ بیتی، میرا گھر۔ اللہ نے اس کو کیا ٹائٹل دیا، کیا لقب دیا، کیا رتبہ دیا، کیا مرتبہ دیا، کیا منزل دی، کیا مقام دیا؟ بیتی، میرا گھر۔ دیکھیں اختلاف ہے عالم اسلام میں فرقوں کے درمیان، لیکن اس منزل پر سب متحد ہیں، سب کا اتحاد ہے۔ خانہ کعبہ کو سب اللہ ہی کا گھر مانتے ہیں۔ بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، خانہ خدا، توجہ کیجئے گا، ہاؤس آف گاڈ، اللہ کا گھر، سب مانتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی فرقہ انکار کرے گا خانہ کعبہ کے تعلق سے؟ کیا کوئی ڈینائی کرے گا، انکار کرے گا، اختلاف کرے گا؟ کیا کوئی الجھے گا، تصادم کرے گا، جھگڑا کرے گا، دست و گریبان ہوگا، تسلیم نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا کہ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے؟ تو یہ اللہ کا گھر، اس کا کنسپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ لا مکان ہے، اسے مکان کی ضرورت نہیں، اسے گھر کی ضرورت نہیں، اسے کسی طرح کے ہاؤس کی ضرورت نہیں۔ تو جب وہ بے ضرورت ہے
اور اسے ضرورت نہیں ہے گھر کی، تو خانہ کعبہ کو اپنا گھر کیوں کہا؟ جو چاہ رہا ہوں کہ وہ محبت میں اللہ کے ایک بندے نے یہ گھر بنایا اور اللہ کا گھر کہہ کے بنایا، لہذا اللہ نے اس کو اپنا گھر قبول کر لیا۔ ارے بھائی قبول کر لیا یہ تو الگ بات ہے، مگر یہ نوبت کیوں آئی کہ لا مکان کے لیے مکان بنے؟ توجہ ہے نا؟ شاید میں آپ کے قریب نہیں آ پایا ہوں، ہمیں ضرورت ہے مکان کی، لوگوں کو ضرورت ہے مکان کی، مسلمانوں کو، دوسرے نان مسلموں کو، سب کو ضرورت ہے، نبیوں کو، پیغمبروں کو، صحابیوں کو، خلیفاؤں کو، امیر المومنینوں کو، بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو، ذل الہیوں کو، سب کو گھر کی ضرورت ہے، مگر اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ توجہ چاہنا، اللہ تو لا مکان ہے، وہ کہیں محدود ہوتا ہی نہیں، نہ جسم رکھتا نہ جسمانیت، نہ بدن رکھتا نہ بدنیت، نہ اعضاء رکھتا نہ جوارے، نہ پارٹس رکھتا نہ حصے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اسے گھر کی ضرورت نہیں تو پھر گھر بنوایا کیوں؟ تو قرآن میں اللہ بتانا چاہتا ہے یہ میں نے اپنے لیے نہیں بنوایا، غور کریں گے، مگر ہے میرا گھر، کہلائے گا قیامت تک بیت اللہ، اللہ ہی کا گھر کہلائے گا۔ پروردگار اپنا گھر بنوایا کیوں؟ کہ میرے علم غیب میں تھا کہ میری توحید کے احسان کرنے والوں پر ایک روز اعتراض ہوگا، جب میرے محسن حسین کا تعزیہ لے کر حسین کے چاہنے والے سڑکوں پر نکلیں گے تو لوگ اعتراض کر کے کہیں گے کہیں کو چوم رہے ہو، کہیں کو بوسہ لے رہے ہو، کیا اس میں حسین رہتے ہیں؟ تو فوراً جواب دے دینا خانہ کعبہ کو کہے کے لیے چوم رہا ہو، کیا اس میں اللہ رہتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آگے بڑھائیے، صلوات پڑھیں محمد، آگے بڑھائیے، صلوات پڑھیں۔ اللہ رہتا نہیں ہے مگر اللہ سے نسبت ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر حضرت ابراہیم نے بنایا، اللہ نے قبول کیا، اذان قبول کر لیا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ توجہ چاہنا ہو، نہ تعزیے میں حسین رہتے، نہ تابوت میں کوئی شہید رہتا، مگر یہ دیکھو تابوت کس کا ہے، تعزیہ کس کا ہے؟ جیسے نسبت خانہ کعبہ کو اللہ سے ہے بیت اللہ ہونے کی، ویسے ہی تعزیہ حسین، ویسے ہی تابوت شہید۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نسبتوں کا احترام ہے اسلام میں، قرآن میں۔ اللہ نہیں رہتا گھر میں، مگر اللہ کے لیے بنایا اور اللہ نے قبول کیا۔ کہ صاحب کیا سند ہے، کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کون سی وہ انفارمیشن ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا؟ بھئی ابراہیم نے بنایا کہ یہ لے تیرا گھر ہے، میں بنا رہا ہوں، تو کیا اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا؟ تم جو تعزیہ بنا رہے ہو حسین قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ تم جو تابوت بنا رہے ہو حسین قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اطلاع آئی، کوئی خبر آئی، کوئی دستاویز آئی، کوئی تحریر آئی، کوئی نوشتہ آیا، ریٹن میں کہا، کسی طرح بتایا کہ میرے چاہنے والوں میرا تعزیہ بنا رہے ہو، میں نے قبول کر لیا؟ تو یہ بتاؤ ابراہیم نے جو اللہ کا گھر بنایا وہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں؟ جب قرآن میں یہ بتا دو گے قبول کیا تو ہم بھی بتا دیں گے کہ حسین نے تعزیہ قبول کر لیا۔ جو دلیل وہاں ہوگی وہی دلیل یہاں ہوگی۔ کہا قرآن میں تو دلیل ہے، تو دلیل بتائیے کیا ہے؟ کہ اللہ نے قانون بنایا، توجہ کیجئے گا، ہے عجیب بات ہے، اللہ ہے یوم الحج الاکبر، اللہ کی طرف سے حج اکبر کے دن اعلان کیا گیا رسول کے دور میں، فَإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ، سارے مشرک نجس ہے، فَلَا يَقْرَبُوا مَسْجِدَ الْحَرَامَ مِنْ بَعْدِ عَامِهِمْ هَٰذَا، آج کے بعد لوگ یہ مشرک اللہ کے گھر میں نہ آئے۔ توجہ چاہنا، قانون بن گیا۔ کیا بنا قانون؟ اللہ نے قانون یہ بنایا کہ ابراہیم نے جو میرے لیے گھر بنایا اس کے لیے قانون یہ بنایا کہ مشرک نہ آئے، نمازی آئے، کلمہ گو آئے، مسلمان آئے، مومن آئے، متقی آئے، زاہد آئے، فرما بردار آئے، تسبیح پڑھنے والا آئے، کلمہ پڑھنے والا آئے، کلام پڑھنے والا آئے، قرآن پڑھنے والا آئے، اعتقاد رکھنے والا آئے، توحید کو ماننے والا آئے، رسالت کو ماننے والا آئے، مگر مشرک نہ آئے۔ جو آئے
مشرک ابراہیم آپ نے اللہ کے لیے گھر بنایا تھا تو مشرکوں کو کیوں روکا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور جب روکا تو خانہ کعبہ کا اسٹیٹس کیوں بنایا کہ یہ کعبہ ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے؟ تو جب عالمین کے لیے ہدایت ہے اور تو رب العالمین ہے تو مشرکوں کو آنے کیوں نہیں دیتا؟ جب وہ آئیں گے نہیں تو ہدایت کیسے پائیں گے؟ جب یہ محبت کا معاملہ ہے، میرے ابراہیم نے محبت میں گھر بنایا تھا تو قانون بھی بنا دیا کہ خدا کا دشمن نہیں آئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو یہی دلیل تعزیے کی بھی ہے۔ ابراہیم نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ کے گھر میں اللہ کا دشمن نہیں آئے گا۔ حضرت حسین کا تعزیہ بنایا، حسین کے تعزیے کے قریب حسین کا دشمن نہیں آئے گا، دور سے کھڑا ہوا بدعت بدعت کہتا رہے گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کا۔ ضرور بہت زبردست صلوات پڑھیے گا۔ اب غور کریں اور فکر کریں، بن گیا گھر۔ ایک بندے نے محبت کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پر، الفت کی بنیاد پر، مودت کی بنیاد پر، چاہت کی بنیاد پر خانہ کعبہ بنایا، توجہ چاہو، اور اسے لقب دیا اللہ کا گھر، اور اللہ نے اس کو قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام میں اور قرآن میں محبت کی بڑی گنجائش ہے۔ سمجھو کیجئے گا، محبت کے بڑے معاملات ہیں، محبت شریعت سے آگے ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، محبت شریعت سے آگے ہے۔ اور پھر بیعت کی محبت تو جانے دو، جس اللہ کو ضرورت نہیں تھی گھر کی، اس اللہ نے بھی گھر کو قبول کر لیا اپنے لیے، شریعت کی بنیاد پر نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، شریعت، عقیدہ، علم کلام، یہ ساری چیزیں تو منع کرتی ہیں کہ اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، مگر چونکہ محبت آ گئی اور محبت کی بنیاد پر ابراہیم نے گھر بنا دیا، اللہ سے محبت تھی تو یہ تو پتہ چلا سیرت ابراہیم سے۔ غور کریے گا، سیرت ابراہیم کیا ہے قرآن میں کہ جس سے محبت ہو اس کے لیے گھر بناؤ، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، شاید آپ جان جائیں یہ کیا پتا چلا قرآن کی آیت سے کہ جس سے محبت ہو اسے ضرورت ہو یا نہ ہو مگر اس کے لیے گھر بنا دو۔ غور کریے گا، مجھے دو ہی قومیں ملی، یا ابراہیم ملے یا قوم شیعہ ملی جو گھر بناتے ہیں۔ ابراہیم کو اللہ سے محبت تھی، اللہ کے لیے گھر بنایا۔ ہمیں حسین سے محبت ہے، حسین کے لیے ایمان بناتے ہیں۔ ابراہیم بھی شیعہ تھا، ہم بھی شیعہ ہیں۔ یہ مطلب صلوات پڑھے محمد والا۔ فرما ہے، ان سے تصدیق کر لیجئے گا جو میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں ہماری قوم کے نوجوان ہیں، یہ ملت کے نونہال، یہ ہمارا مستقبل کا چمن، فیوچر کا گارڈن باغ، اور ہماری قوم کی آرزو اور تمنا۔ یہ نوجوان، بزرگوں سے میرا خطاب نہیں، بزرگوں تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرا تو فریضہ ہے ان نوجوانوں کو سمجھانا۔ انہیں کچھ اعتراضوں کا سامنا ہوتا ہے، مخالف اعتراض کرتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہے، تم اچھے خاصے انسان ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں رہتے ہو۔ وہ کیا مطلب کہ جب عزاداری آتی ہے، حسین کا ذکر آتا ہے، محرم آتا ہے، تو تم پھر انسان نہیں رہتے۔ ہاتھ میں زنجیر آ جاتی ہے، لباس اتار دیتے ہو، ماتم کرتے ہو، تم روتے ہو تو شکل بدل جاتی ہے، انسان سے نہیں لگتے ہو، انسانیت سے الگ ہو جاتے ہو۔ اللہ نے تو انسان بنایا ہے، اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس طریقے کے اعتراض
साइकोलॉजिकल अटैक्स, ये नफ्सियाती हमले बताया जाता है। खून बहाने से क्या फायदा? ये खून जो तुम बहा रहे हो मिट्टी पर जा रहा है, अगर ब्लड बैंक में जमा कर दो तो लोगों के लिए काम आएगा। और करिए आप, भूखे लोग, बेचारे गरीब लोग, बीमार लोग जिनको खून नहीं मिलता उन्हें खून मिल जाएगा। तो चलिए बीमारी एक तरफ, लेकिन ये बताओ इस वक्त दुनिया में भूखे कितने हैं? बोला करिएगा कि दुनिया में तो भूखे बहुत है। 3/4 आबादी दुनिया की भूखों मर रही है। और करेंगे आपने खून पे तो ऐतराज कर दिया और नौजवानों की समझ में नहीं आने लगा। तो मैं भी ठीक है, नहीं बहाएंगे, ब्लड बैंक में जमा कर देंगे, मरीजों के काम आएगा, गरीबों के काम आएगा। तो भैया भूखे भी तो लोग हैं। और करिएगा, ये तो 25 लाख हाजी खानाए काबा में जाते हैं और वहां पर बकरा जमा करते हैं और वो गोश्त फेंक दिया जाता है, उसे फेंक के जो भूखों तक पहुंचाओ। अब मैं वो बताना चाह रहा हूं, कुर्ता उतारना, मातम करना, शक्ल बदल जाती है, हैयत बदल जाती है, स्ट्रक्चर बदल जाता है, सीधे से टेढ़े हो गए, झुके मातम, इधर मातम, उधर मातम। अरे भाई अजीब तरह के लोग बन जाते हो। तो मैं कुरान ही से बता रहा हूं, आप असल में शरीयत के अंदर रहकर बोल रहे हैं। आपको अभी मोहब्बत के तकाजों का इल्म नहीं है। बहुत तवज्जो जब मुलाहजा कीजिएगा, खुदा की कसम अपनी जगह पे बैठे रह गए तो फिर मजलिस पढ़ने का फायदा क्या है? ऐतराज करना बहुत आसान है किसी पर भी, मगर जवाब सुनना बहुत दिल और गुर्दे का काम है। और अपनी तरफ से जवाब नहीं दूंगा, कुरान की तरफ से जवाब दूंगा। ये बता, हम अपने बाप के गम में शक्ल बना रहे, कपड़े उतार रहे, बताओ अपने किसी रिश्तेदार के लिए ये सब कर रहे हैं। जंजीर का मातम अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं, अपने वालिदे गिरामी के लिए कर रहे हैं, अपने भाई के लिए कर रहे हैं, अपने अजीजों के लिए कर रहे हैं। मामू, खालू, चचा, ताए, अब्बा, भाई कोई मर गया और हमने मातम कर लिया। नहीं, मातम तो हुसैन के लिए कर रहे हो। तो फिर चल के कुरान से पूछो कि हुसैन की मोहब्बत का स्टेटस क्या है? शरीयत से नीचे है कि शरीयत के ऊपर? ऐसे नहीं भाई, सलमान पढ़ेगा तो एक हदीस आई, रोने पर ऐतराज, मन बकार हुसैन और तबाका वजह जन्ना, हुसैन पर रो, अगर रोना ना आए तो किसी को रुलाओ, अगर रो भी नहीं सकते, रुला भी नहीं सकते तो रोने वालों की सी शक्ल बना लो। ये छठे मासूम की हदीस। इस पर ऐतराज, वजबत लहुल जन्ना, जो मेरे जद पर रोया या किसी को रुलाया या रोने जैसी शक्ल बनाई तो इमाम कह रहे हैं उस पर जन्नत वाजिब। वजबत लहुल जन्ना, जन्नत खुद वाजिब है। नहीं समझ रहे आप? जन्नत वजबत लहुल जन्ना, ये जन्नत का वाजिब है, इंसान का वाजिब नहीं। शायद लफ्ज को नहीं समझा। वजबत लहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब कर दी गई। तो अब क्या निकला समझते हैं? शोशा छोड़ा दुश्मनों ने, इस्राएली लॉबी ने। और देखिए ये मौलवी तो कौम को गुमराह कर देगा, खाली रोने रोने पर जन्नत दे रहा है। इसका मतलब ये नमाज ना पढ़े, रोजाना रखे, हज ना करे। भैया ये किसने कहा रोजाना रखो, हज ना करो, ज़कात ना दो? ये क्या मतलब कि अगर रोना ना आए तो रोने की शक्ल बना लो? इसका मतलब ये कि अज़ादारी में रियाकारी भी कर लो। इसका मतलब है कि तुम्हें इस्लाम ही नहीं मालूम, शरीयत ही नहीं मालूम। हुक्म इस्लाम पहले ही रखा हुआ है कि अगर कोई रोजा ना रख सके तो रोजेदार की शक्ल बना ले। सड़कों पे खाए नहीं तो क्या इस्लाम भी रियाकारी की इजाजत दे रहा है? रियाकारी की तरगीब दे रहा है, रियाकारी की दावत दे रहा है। और नहीं साहब, ये रोना अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो हमारे नौजवान नमाज पढ़ना छोड़ देंगे कि जन्नत तो रोने पे मिल जाएगी, हज करना छोड़ देंगे कि जन्नत तो रोने पे मिल जाएगी, ज़कात देना छोड़ देंगे,
جنت تو روزے پہ مل جائے گی. ماہ رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دیں گے, اعمال کرنا چھوڑ دیں گے اگر آپ نے یہی بیان کیا. چھپ رہیے, اصل میں اس حدیث کو نشانہ نہ بنائیے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ بتاؤ نماز کب واجب ہوئی؟ کہ محمد کے زمانے میں. روزہ کب واجب ہوا؟ محمد کے زمانے میں. حج کب واجب ہوا؟ محمد کے زمانے میں. زکات کب واجب ہوئی؟ محمد کے زمانے میں. احکام کب واجب ہوئے؟ محمد کے زمانے میں. اور چھٹے ایمان کب ہے؟ کہ 6 منزلوں کے بعد. تو سب کچھ تو واجب ہو چکا تھا. یہ چھٹے امام جنگل میں یہودیوں سے تھوڑے ہی کہہ رہے کہ رو لو تو جنت دوں گا, یہ نمازیوں سے ہی کہہ رہے ہیں. یہ بے دینوں سے تھوڑے ہی کہنے گئے ہیں, یہ یہودیوں سے نہیں کہہ رہے ہیں, مجوسیوں سے نہیں کہہ رہے ہیں, زرتشتیوں سے نہیں کہہ رہے ہیں, کافروں سے نہیں فرما رہے, مشرکوں سے نہیں کہہ رہے ہیں, منافقوں سے نہیں کہہ رہے ہیں, مجوسیوں سے نہیں کہہ رہے ہیں, عیسائیوں سے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں جن پر پہلے سے سب کچھ واجب ہو چکا. نمازیوں رو, روزے داروں رو, حاجیوں رو, زکات دینے والوں رو, راجو داروں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی اس میں بات بڑی ہے. مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نماز سے لے کر حج تک کسی بھی عمل پر کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو جنت واجب, روزہ رکھو جنت واجب, حج کرو جنت واجب, زکات دو جنت واجب. لیکن معصوم نے کہا میرے جب پہ رو لو جنت واجب. بتانا کیا چاہ رہے, بتانا یہ چاہ رہے تم نماز پڑھو جنت کی گارنٹی نہیں ہے, روزہ رکھ لو جنت کی گارنٹی نہیں ہے, لیکن سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر میرے دادا پہ رو لو تو جنت واجب. جواب پڑے تھے آوازیں بلند. بہکاؤ نہیں, قوم کے نوجوانوں کو بہکاؤ نہیں. ہمارا مذہب, ہماری شریعت, ہمارا عزاداری کا سسٹم, نظام, مودت کا یہ پورا پلیٹ فارم, محبت اہل بیت کا یہ محاذ لاجیکل ہے, ان لاجیکل نہیں ہے, منطقی ہے, غیر منطقی نہیں ہے. یہ غلط جذبات کا مظاہرہ نہیں ہے, انسانیت کی بنیادوں پر یہ قائم ہے. توجہ کیجیے گا, میں کیا کرنے جا رہا ہوں. جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ انسان نہیں رہتے اس وقت. ارے بھائی کیا ہو جاتے ہیں یہ تو بتاؤ. اگر انسان نہیں رہتے کب بغیر کپڑے کے ہو جاتے ہو, شکل الگ سے ہو جاتی, ٹھیک صحیح ہے نا. تو چلو قرآن سے پوچھتے ہیں, اور قرآن سے ایک ہی بات پوچھیں گے بڑی اہم. یہ بتائیے رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اشرف مخلوقات بنایا, اور انسان کے لیے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو پوری مخلوقات میں سب سے حسین بنایا. حسین نہیں, حسن, حسین, احسن, سپرلیٹو ڈگری, حسن کی آخری منزل پر, یعنی اس سے بہتر بننا ممکن ہی نہیں. جتنا اچھا انسان کو بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ ایک مخلوق کے بعد دوسری مخلوق پیدا ہوتا رہی, ایک مخلوق کے بعد دوسری مخلوق پیدا. آپ جانتے ہیں جنات سے پہلے نسناس تھے, انسان سے پہلے جنات تھے. غور کریے گا, ہر ایک نیشن کا ایک آدم تھا. جب مولا کوفے کی ایک گلی سے گزرے ہیں اور ایک خرابے میں ایک ڈھیر دیکھا ہے, کوڑے کا انبار دیکھا ہے, اور لوگوں نے کہا یہ کیا ہے, اور جب اس کو کھودا گیا تو کچھ کھوپڑیاں نکلی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو سرکار نے فرمایا یہ آدم کی کھوپڑی ہے. کون سے آدم کی؟ کہ تم کون سے آدم کو پوچھنا چاہیں؟ 40,000 آدم ہوئے ہیں, ہر نسل کا ایک آدم. اور جو چاہا ہر نسل کا ایک آدم, ہر نیشن کا ایک آدم, ہر مخلوق کا ایک آدم. لیکن انسان کے بعد دوسری مخلوق عالم وجود میں نہیں آئی. کریشن کا دیا ہے.
تخلیق کا اختتام انسان پر. تو انسان احسن تقویم، انسان اشرف مخلوقات، انسان سب سے خوبصورت، اور انسانوں میں 1,24,000 انبیاء منتخب، 1,24,000 انبیاء میں 313 منتخب، 313 میں 5 منتخب، 5 میں 1 منتخب. تو جو وہ ایک ہے، یعنی ہمارا سب کا رسول، وہ سب سے خوبصورت ہے نا، سب سے حسین ہے نا. توجہ کیجیے گا، ہے حسین. اس کے حسن کی بنیاد کیا، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. تو ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں حضور، اگر آپ سمجھ لیں گے اس کو اور میں سمجھا سکوں گا تو زندگی بھر کام آئے گی. سورہ قلم 64 نمبر کا سورہ ہے، 64 نمبر. آیت نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا سورہ میں. اس کے اندر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا جو کائنات میں سب سے حسین، اللہ کے صفات کا مظہر، الہی جمال کا آئینہ، ساری کائنات کا محمد. محمد کا مطلب کیا؟ جس کی اللہ نے خود تعریف کی ہو. اور جو چاہا ساری دنیا اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ محمد کی تعریف کر رہا ہے. کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، کتنا بڑا حسین ہے. ارے جانے دیجیے، اب کیا بتاؤں میں کہ رسول اللہ کتنے بڑے حسین ہے. میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں، میرے پاس کوئی اسکیل نہیں، ویڈیوگرافی بھی نہیں تھی جو رسول کی تصویر کھینچ کر آپ کو دکھا دیتا کہ اتنے حسین ہے. بس حسن کا مرقع یہ بتایا تاریخ نے کہ جب نبی کی پیشانی پر پسینہ آیا اور نبی نے اس پسینے کو اپنی انگشت مبارک پر لیا اور زمین نور پر جھٹکا تو 1,23,999 قطرے گرے. ان قطروں میں سے کوئی آدم بنا، کوئی نوح بنا، کوئی ابراہیم بنا، کوئی یوسف بنا ہے. تو ایسے بنے نا. محمد کے پسینے کے قطروں کا نتیجہ ہے 1,23,999 انبیاء. انہی میں سے ایک یوسف ہے. یوسف کے حسن کا کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے، ہم اور آپ حسن کو نہیں بتا سکتے. حسن کی تعریف خاتون سے بہتر، عورت سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. اور عورت بھی وہ عورت جو مصر کی شہزادی ہو، کوئین آف مصر ہو، وہ زلیخا عورتوں کو بلاتی ہے. یوسف نکلتے ہیں، چھریاں لیموں کے بجائے انگلیوں پر چل جاتی ہے. یہ ہے حسن کا عالم. سمجھے؟ حسن کا اٹریکشن، حسن کا کھچاؤ، حسن کا آثار، حسن کا الفیق، حسن کا تاثر یہ ہے کہ انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہ چلا کس حسن کا، جو تمہارے محمد کی پیشانی کے پسینوں کے قطروں میں کے ایک قطرے سے بنا تھا. اب محمد کتنے حسین ہوں گے. یہ تو حسن کی بات رہی. اب مرتبہ کیا ہے، ذات کیا ہے. محمد کو اگر آپ متعارف کرانا چاہیں، انٹروڈیوس کرانا چاہیں تو کیسے کرائیں گے؟ یعنی اگر کوئی پوچھے مولانا غضنفر کیسے ہے تو آپ فوراً خاکہ بنا دیں گے. اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، چھوٹا سا قد ہے، تھوڑے سے موٹے سے ہیں، بے دیر، یوں ہی کوئی اچھے نہیں، اٹریکشن نہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کی تصویر میں کسی کے سامنے پیش کر دوں گا، اتنا قد ہے، اتنے فٹ کے ہیں، اتنے انچ کے ہیں، ایسی صورت ہے، آنکھیں اتنی بڑی ہیں، کان ایسے ہیں، زلف ایسی ہے، پیشانی اس طرح بڑا ہے. اب رسول اللہ کا آگا مجسمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہے. محمد کیسے تھے تو کائنات میں کوئی ویسا ہے ہی نہیں جیسے محمد تھے. اب کیسے بتایا جائے؟ آپ کہیں گے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نہیں، قرآن کی طرف سے کہہ رہا. اب قرآن کی آیت سنیے حضور، سورہ قلم سورہ نمبر 64 ارشاد ہوا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. محمد مچھلی والے جیسے نہ ہو جانا.
صاحب ہود کیا مچھلی والا. یہ مچھلی والا کیا ہے بھائی؟ کیا یہی وزیر آباد کی منڈی؟ یہ پشتے والے مچھلی والے نہیں. قرآن میں مچھلی والا حضرت یونس کو کہا گیا. یہ پیغمبر تھے, مچھلی کے شکم میں رہے, تو انہیں صاحب ہود کہا, چونکہ یہ مچھلی کے شکم میں 3 دن 3 رات رہے. اور کریے گا, کمال ہے. اور جب رہے تو کس طرح رہے؟ بند تھا شکم, 72 گھنٹے رہے بحر ظلمات میں لیے ہوئے مچھلی ان کو پھرتی رہی. اور اللہ نے سورہ سعد 38واں سورہ 26ویں آیت میں کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر میں یہ یونس تسبیح نہ پڑھ لیتا تو قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتا. جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ کب تک رہتا مچھلی کے شکم میں؟ الی یوم یبعثون, قیامت تک. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کبھی سنا نہیں تم نے؟ کہہ رہا ہے اگر تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک رہتے. اتنا اور بتا دے پروردگار, ان کو تو موت دے کے پیٹ میں رکھتا مچھلی کے, یا زندہ ہی رکھتا قیامت تک؟ کہیں نبی تھا زندہ ہی رہتا. تو قرآن پڑھ کے شرم نہیں آتی؟ جس سے ناراض ہوا اللہ, اسے تو قیامت تک مچھلی کے شکم میں زندہ رکھ سکتا ہے, اور جس کے صدقے میں کائنات آتی ہو اس الہٰ زمانہ کو 1400 برس بھی زندہ نہیں رکھ سکتا. سلام پڑھو محمد وآل محمد. فلولا, اب چونکہ وقت نہیں ہوتا میرے پاس, 1 ہی گھنٹہ ہے بس, اسی بات کو مکمل کرنا ہے. ورنہ بھی تصویر پہ آپ کو بتاتا. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. قیامت تک رہتے مچھلی کے شکم میں, نہ ہوا کا گزر نہ غذا کی کوئی وہاں سہولت. کیسے زندہ رہتے؟ ہمیں قادر مطلق ہو جیسے زندہ رکھتا. مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ لے گا, جزیرہ خزرہ میں زندہ نہیں رکھے گا. بحث ساری یہاں ہوتی ہے قرآن پڑھنے والوں کی. ہوگا کیسے زندہ ہے؟ امام زمانہ زندگی ہے بھائی ہے. اچھا چلیے, اب کیا ہوا؟ لا تکن کصاحب الحوت. میرے پیغمبر, میرے حبیب, میرے محبوب جانے کائنات, دیکھو پیارے, میں نے ساری کائنات تمہارے صدقے میں بنائی ہے, سارے نبیوں کو تمہارے پسینے سے بنایا ہے. مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ یونس جیسے بھی نہ ہو جانا. اس لفظ کا استقبال کرو جوانوں. مجھے اگر آپ کہیں کہ خامنئی صاحب جیسے نہ ہو جانا, تو میں ہو کہہ سکتا ہوں بھائی خامنئی صاحب بڑے ہیں, بہت چھوٹا ہوں وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں. خمینی صاحب جیسے نہ ہو جانا ہے کہ نہیں. لیکن اگر کوئی مجھ سے چھوٹا ہے, میرا بیٹا حسن مزاج, کوئی حسن مزاج جیسے نہ ہوئے, تو یہ بات کچھ بتا رہی ہے. بات یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو منبر دیا ہے, ہم نے آپ کی وحی سے سنی ہے, ہم آپ کو مولوی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. آپ کا ہماری نظروں میں جو بھی کچھ ہو ایک اسٹیٹس ہے, ایک مقام ہے. ذاکر حسین ہی کی حیثیت سے صحیح, آپ بچپنے کی حرکتیں نہ کریں, آپ بچے جیسے نہ ہو جائے. نہیں سمجھے آپ؟ یہی تو ہے نا بات. اب یہ اللہ جو کہہ رہا ہے لا تکن کصاحب الحوت, یونس جیسے نہ ہو جانا. اللہ تو نبی کے لیے کہہ رہا ہے, یونس نبی ہے, رسول ہے, اور قرآن میں آپ تک لکھا ہے کہ میرے محمد کا اسٹیٹس یہ ہے کہ یہ نبیوں جیسا بھی نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھے؟ آگے جاگے ابھی نہیں جاگے. کتنا بڑا جواب دے دیا قرآن نے. پھر سوچئے, کچھ لوگ ابھی خاموش بیٹھے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی ذات گرامی پر بلند ترین سلوات پڑھتے ہیں.
آئیے عجیب منزل. اب اگر میں واضح کرواؤں, اس پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ یونس پیغمبر جیسے نہ ہو. یہ آپ یونس ایک پیغمبر ہے بھائی, صاحب وحی ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب امت ہے, معصوم ہے, مطہر ہے, ایمان پر قائم ہے, اللہ کے منتخب کردہ پیغمبر ہے. پھر کیا مطلب کہ یونس جیسے نہ ہو جانا. اگر کسی میں حکمت ہو تو مجھے اور کچھ مطلب سمجھا دے. لا تکن, نہ ہونا, نہ ہونا, نہ ہونا میرے محمد کا صاحب الہود. یونس جیسا بھی نہ بننا, یونس جیسا بھی نہ ہونا. کیا قرآن پڑھنے والوں کو اپنی تمیز نہیں آئی؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے محمد کا اسٹیٹس اتنا بلند ہے کہ اس کے شایہ نشان نہیں آئے کسی نبی کے جیسا بھی ہونا. تو جو کسی نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا وہ مسلمانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر خدا کے لیے اتنا نہ ڈوبیے جتنا ڈوب رہے. میرے ساتھ ساتھ چلیے. اب جس کو یہ پرمیشن نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, اذن نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے آپ کو جس مرتبے پر رکھا ہے وہ مرتبہ ہے ختم نبوت کا, وہ مرتبہ ہے سید المرسلین, امام الانبیاء. ارے کہاں تک چلو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. اللہ کے بعد محبت کا نمبر ہے. جس کا دل چاہے گا محمد جیسا, محمد مجھ جیسے, چاہے آنکھ ہو جانا ہو, ایمان ہو جانا ہو, تمہیں کافی اجازت مل گئی. تو جب محمد کے لیے آیت میں لکھ دیا کہ یونس جیسے ہی نہ ہونا, یعنی اگر کوئی پرابلم کبھی پڑ جائے, اور یوں سمجھو کہ دو پارٹیاں سامنے آ جائیں, ایک پارٹی ہو پرو یونس, جناب یونس کی ماننے والی, جان لینے والی, ایک پارٹی ہو محمد کی جان لینے والی, دشمن. تو اگر ایسے میں اس دشمن پارٹی کے سامنے محمد آ جائے اور جان بچانے کا کیس سامنے آ جائے, تو اب محمد یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میں تو یونس ہوں. قتل کرنے والا تلوار چاہے کھینچ کے سامنے آ جائے, مگر محمد کو یہی کہنا ہوگا میں محمد ہوں. یہ مطلب ہے اس بات کا کہ یونس جیسے بھی نہ بننا, کوئی بھی وقت آ جائے نبی جیسا بھی نہ بننا. جس محمد کو نبی جیسا, رسول جیسا بننے کا حق نہیں دیا اللہ نے, غور کریے گا, یہ ہے شریعت. شریعت کے دائرے میں جہاں تک محمد کی ذمہ داریاں ہیں, تو محمد نہ آدم جیسا بن سکتا, نہ نوح جیسا بن سکتا, نہ ابراہیم جیسا بن سکتا, نہ موسیٰ جیسا بن سکتا. خدا کی قسم اگر بیٹھے رہ گئے تو پھر لطف کیا ہے؟ یہ شریعت کا دائرہ ہے, یہ قانون کا حکم ہے, یہ الہی امر ہے, یہ پروردگار عالم کا منصوبہ ہے. لا تکن کصاحب الحوت, یونس جیسا نہ بننا, آدم جیسا نہ بننا, نوح جیسا نہ بننا, ابراہیم جیسا نہ بننا. یہ شریعت ہے, ذمہ داری ہے
ایک منزل پر میں سمجھتا ہوں میری ٹوٹی پوٹی یہ گفتگو آپ کے ذہنوں تک تو جا رہی ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حسین کی محبت میں کیسی شکلیں بنا لیتے، غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اچھل اچھل کے ماتم کرتے ہیں، کپڑے اتار اتار کے ماتم کرتے ہیں، انسانیت سے باہر ہو جاتے. چپ رہیے، یہ حسین کا معاملہ ہے. ہم تو پھر بھی کپڑے اتار کے آدمی رہتے ہیں. میرا رسول تو اونٹ بن گیا. پڑھیے قرآن، پڑھیے کیا ہے حسین. جس پیغمبر کے لیے لکھا ہوا ہو قرآن میں ہے کیا کسی نبی جیسا بھی نہ ڈلاؤ، صاف صاف نبی جیسا بھی نہ بننا. کیا بات ہے، وہ نواسے کے کہنے پر ناکا بننا. سنید صحابہ کرام کا مجمع. سنیے، بچوں نے یہی تو کہا تھا سب کے پاس ناکا ہے، نانا ہمارے پاس نہیں. تو کوئی بھی آگے بڑھ کے کہہ دیتا چاہنے والا آؤ شہزادو ہمارے کندھے پہ بیٹھ جاؤ. اور میں سمجھتا ہوں محبت والوں نے کہا بھی ہوگا. رسول کے صحابہ کی کوئی چھوٹی موٹی عزت تھوڑی ہے، کوئی معمولی مرتبہ تھوڑی ہے. ہم تو صحابہ کرام کو بہت عظیم مانتے ہیں. جو رسول کے پسینے پر خون بہاتے تھے صحابہ کرام، ان پر ہمارے خاندان کے خاندان قربان. ایسے باوفا صاحب سوچئے، کیا ان میں سے کوئی نہیں؟ ارے سرکار آپ رہنے دیجئے، ہم تو لے جاتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے نوازوں کے لیے. ارے بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں، آؤ بیٹو آؤ شہزادو ہمارے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ تو جاتے، مگر قرآن سے ثبوت نہ ملتا کہ محبت حسین شریعت پر غالب ہے. غور کریے گا، بن گئے ناکا. اب صاحب ناکا تو بن گئے، یہ بچے نہیں ہیں، یہ آغوش مادر میں اور جھولے میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ مشیت الہی کو جانتے ہیں. یہ جو وہاں اللہ نے لکھا ہوا ہے اس سب چیز کو پڑھتے ہیں، ایسے ہی نہیں. ایک شہزادہ دہنے کندھے پر، ایک شہزادہ بائیں کندھے پر. یہ کندھا کیا ہے؟ یہ بشر کے کندھے نہیں ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ بشر کے کندھے نہیں ہیں، یہ آدمی کے کندھے بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ محمد آدمی نہیں ہے. سو رہے ہیں؟ اگر بھرپور جاگ رہے ہیں تو جملہ کہوں، محمد آدمی نہیں ہے، نوح آدمی ہے، موسیٰ آدمی ہے، ابراہیم آدمی ہے، عیسیٰ آدمی ہے، داؤد، ایوب، یحییٰ، زکریا. 1,23,998 آدمی ہے. نبی محمد آدمی نہیں ہے. اللہ محمد کو آدمی سے خارج کر رہا ہے یہ مولوی. میں نہیں کر رہا ہوں، سارے آدمی ہیں، محمد آدمی نہیں. کہو ارے آدمی وہ ہوتا ہے جو آدم کے بعد پیدا ہو. خود آدم جس کی نگاہوں کے سامنے بنا، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا منزل اور رتبہ ہوگا. باہر کا ہے کندھوں پر دونوں نواسے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈیمانڈ کیا ہے نواسوں کی؟ نانا سب کے پاس ناطے ہیں، ہمارے پاس نہیں. جا کے روایت پڑھیے.
کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ سرکار نے کہا شہزادو لو ہم بنے جاتے ہیں اونٹ، ہمارے کندھے بیٹھ۔ ارے سرکار کیا کر رہے ہیں آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ یونس جیسے بھی نہ بننا، آپ اونٹ جیسے کیوں بن رہے ہیں؟ نہیں لے رہے آپ لوگ۔ آپ کو منع کیا گیا ہے کہ نبی جیسے بھی، ادر انبیاء جیسے بھی، مرسلین جیسے بھی آپ نہ بنے، تو آپ ایک جانور جیسے کیوں بن رہے ہیں؟ اس کی کاپی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی شبیہ کیوں بن رہے ہیں؟ کس لیے شبیہ بن رہے ہیں؟ وہ کہا میں سیرت قائم کر رہا ہوں۔ کیا سیرت قائم کر رہے ہیں؟ کہ حسین کی محبت میں اگر ناکا ریل میں ناکا بھی نہ ملے تو انسان ہی ناکا بن جائے، تو جہاں ریل نہ ملے وہ نقل چل سکتی ہے، تو اگر حسین کے گھوڑے کی جگہ پر گھوڑا ہی نکال دیا جائے، سلجھنا نکال دی جائے، ٹھیک ہے نانا اب صاحب بن گئے ناکا۔ اب وہ ناکا کا مطلب کیا ہے؟ معاذ اللہ، توبہ توبہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، یہ نہیں کہ وہ شبیہ ناکا بنے۔ شبیہ تو مانو نبی کی سیرت میں شبیہ بننا، نبی خود بھی شبیہ بننا ہے حسین کے لیے، تو اب بھی سیرت پوچھ رہے ہو کہ شبیہ بنانا کہا؟ ابھی شبیہ جائز نہیں ہے تو یہ نبی کیوں بن رہے ہیں ناقے کی شبیہ؟ بتاؤ ناقہ بنے تو یا ناقے کی شبیہ؟ یہاں ایمان کا امتحان ہے، اگر کہہ دو ناقہ بنے تو کافر ہو جاؤ، ناقہ نہیں بنے تھے ناقے کی شبیہ، تو اب بتاؤ تمہارا محمد شبیہ بنا یا نہیں بنا؟ تو اب شبیہ پہ پابندی کیوں؟ یہ تو سیرت ہے رسول کی، تو تم سنت کا چرچا کرتے ہو سیرت سیرت سیرت، تو سیرت نہیں ہے کچھ اور نہیں بن گئے۔ اب کمال چلیے صاحب، ناقے کی شبیہ بننا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، میں بھی بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اب بچوں نے ایک ڈیمانڈ اور کر دی، نانا کہاں شہزادو سب کا ناقہ بول رہا ہے، آپ نہیں بول رہے، سلوات پڑھیے محمد۔ ہے نا حضور محسوس فرما رہے ہیں؟ اب یہ کیا ہوا صاحب؟ سمجھانے کے لیے تو وقت تو درکار ہوتا ہی ہے۔ ناقے کی، کیمل کی، اونٹ کی کاپی تو ہو گئے حضور، شبیہ تو بن گئے، مگر اب بچے کہہ رہے بولیے بھی، تو آپ کہیں گے جو شبیہ بن سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے، بے شک بول سکتا ہے، میں بول سکتا ہوں، آپ بول سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کی بولیاں بولتے ہیں، اچھے خاصے بچوں کے درمیان ہنسی تفریح کا سبب بنتے ہیں بڑے بزرگ، کوئی کبے کی بولی بول رہا ہے، کوئی طوطے کی بول رہا ہے، کوئی سیار کی بولی، بہت سارے بولتے ہیں کہ نہیں؟ مل جائے گے کہ نہیں ایسے؟ بہت مل جائے گے۔ اور اب تو انسان قوم انسان کی بولی بولتا ہے، اچھے خاصے جانوروں کی بولیاں بول رہے ہیں، اسے مار دو، اسے ختم کر دو، اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ دو، اسے روک دو، اسے منع کر دو، سب کیا جانوروں کی تو بولیاں ہیں، انسان کہاں بول رہے ہیں؟ یہ انسانوں کی بولیاں نہیں۔ اب چلیے صاحب کوئی بات نہیں، اوپر صاحب ناقے کی شبیہ تو بنے، تو ناقے کی آواز کی شبیہ تو بن سکتے تھے، یہ رسول ہے رسول۔ آپ کہیں کیا مطلب؟ سنیے، اس کے لیے پروگرام ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وحی کے علاوہ کچھ بولتا ہی نہیں۔ ارے بھائی کچھ سننا ہے، یہ وحی کے علاوہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وہی بولتا ہے، قرآن بولتا ہے۔ اب بتاؤ اونٹ کی بولی کیسے بولے؟
یہ تو قرآن بولتا ہے۔ اگر یہ اونٹ کی بولی بول گیا تو اونٹ کی بولی بھی قرآن ہو جائے گی، نہیں سمجھے؟ تو بولے کیسے؟ اور بچے کہہ رہے بولیے، شریعت کہہ رہی نہ بولے، محبت کہہ رہی بولو، نہیں سمجھے؟ ایک طرف شریعت مصطفیٰ، ایک طرف محبت حسنین۔ حسنین کہہ رہے نہ بولو، یہ بتاؤ بولے کہ نہیں بولے؟ کیوں بولے؟ شریعت کے آگے بڑھے کیوں بڑھے؟ بتا دو کیوں بڑھے؟ توجہ کیجیے گا، اللہ نے ہر نبی کو شریعت کا ذمہ دار بنایا تھا، مگر اہل بیت کو مشیت کا ذمہ دار۔ اہل بیت تم وہی چاہتے ہو جو، اب پیغمبر کے لیے بڑی پریشانی صاحب، اونٹ کی بولی بولوں تو قرآن کے باہر کی بات، وہی کے باہر کی بات، اور نہ بولوں تو محبت مجروح ہو رہی ہے۔ حسنین کی محبت کا وزن کہاں رہ جائے گا؟ سمجھ گئے؟ اگر بول جاؤں تو قرآن کے حدود سے میری بولی نکل گئی، حد وحی سے میری گفتگو وہاں، اور اگر نہ بولوں تو حسنین کا دل ٹوٹے گا، مگر وہ ہے نبی۔ اونٹ کی بولی جیسے شبی بنے تھے ویسے ہی آواز کو شبی بنایا، نہ قرآن ہاتھ سے چھوڑا، نہ محبت حسنین کو ہاتھ سے چھوڑا، قرآن سے لفظ اٹھا کے لائے، الف 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 الف، یہ مصدر ہے عربی کا، الف لام عین فے واو، الف الف الف۔ آپ بھی سجدے میں پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ 6 بار بولے ہیں رسول، الف الف الف، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ جب 6 مرتبہ بولے، حسن نے حسین کو دیکھا، حسین نے حسن کو دیکھا، کب اسنانہ کو روک دو، اب نہ پڑھے، 6 مرتبہ کہلوائے الف، اے شہزادوں 7ویں مرتبہ بھی کہلوا دو، کہلانا نہیں کہلوائیں گے۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، نبی سے الف کہہ کر 6 بجھوا دیے ہیں، 7 جا رہے ہیں کیا؟ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ الف الف، یہ ہے تدبر رسالت، اور یہ ہے علم نبوی، اور یہ ہے پاس محبت حسنین، اور یہ ہے شریعت کا تحفظ۔ نہ شریعت ہاتھ سے جانے دی، نہ محبت کا دامن ہاتھ سے چھوٹا۔ لفظ لائے العاف، ہمارے یہاں سجدہ شکر میں، اسی لیے تو یہ مستحب سنت ہے کہ جب سجدہ شکر کرو نماز کے بعد تو کہو العاف العاف، معاف کر دے معبود، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اس میں کچھ پیغام بھی ہے۔ العاف، اب صاحب بولی بھی ہوگی۔ اب بچوں نے تیسری بات کہی، نانا، ہاں نانا کی جان، شہزادہ بتاؤ، نانا ہر اونٹ کی بہار ہے، ہماری بہار نہیں۔ نبی نے ایک زلف کا لو حسنین اور دوسری زلف لو حسین، دونوں شہزادوں کو دے دی۔ اور کہیے گا، اب یہاں پر لکھا ہے محدث نے کہ آپ دونوں نواسوں کے ہاتھ میں بے اختیار زلف دے دی۔ کیا ہوتا نبوت کا اگر حسن کہتے ہیں ادھر چلیے، ایک ہی وقت میں حسین کہتے ہیں ادھر چلیے، وہ ادھر کھینچتے، میاں حسن حسین ادھر کھینچتے، تو کیا نبوت کو بڑھنا پڑتا؟ پریشانی تو ہو جاتی نا۔ نبی نے مسکرا گیا، چپ رہو،
امت کے ہاتھ میں نہیں دی ہے مہار. چپ رہو. امت کے ہاتھ میں بہار نہیں دی ہے کہ جن کے نظریات الگ الگ ہو، جن کے خیال الگ الگ ہو، اہل بیت کے ہاتھ میں دی ہے. یہ تو دو ہے یا تو 14 میں اختلاف ہے. سلام پڑھے محمد و آل محمد. بس حضور 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے دوسری مجلس سے. ابھی حیدری ہونا نہیں کسی کی مجلس کو نہیں متاثر کروں گا میں. مجلس ہو جائے. یہ ہے میں پڑھتا، اگر موقع دیا جاتا تو ضرور پڑھتا، اور بھی مجلس سے پڑھتا. اور کہیے گا کچھ سازشیں کچھ سیاستیں ہوتی ہیں ذکر اہل بیت کو روکنے کی پوری کوششیں ہیں دنیا میں ہر جگہ پر. آپ کائنات کا آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں میپ، دیکھیں ہر جگہ پر ذکر اہل بیت کو روکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے. غیروں سے کوئی شکوہ نہیں، جب اپنے یہی کام کرنے لگے جب افسوس ہوتا. کس کو روک رہے ہو بھائی؟ ذکر اہل بیت، ذکر اہل محمد. اور جانتے ہو کہ یہ رکنے والا نہیں، یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ عزیز سے تو رکا نہیں. وہ تھرڈ ورلڈ 1/3 دنیا کا مالک تھا، اس سے تو رکا نہیں. ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے ہوئے شہزادے نے اسی کے گھر میں فرش عزا بچھا کے بتا دیا عزاداری میں بہت زور ہے. جب یزید نہیں روک سکتا تو یزید کے پلے کیا روک سکتے ہیں؟ یہ ذکر رسول، یہ حسینی کا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر رسول بھی ہے، یہ ذکر اصحاب بھی ہے، یہ ذکر ازواج مطہرات بھی ہے، یہ ذکر اسلام بھی ہے. حسین گلدستہ سارے حق ذکر کا، جتنے بھی ذکر حق ہیں ان سب کا گلدستہ. اور یوں ہی نہیں، کمال کی بات ہے، کون جائے گا حسین تک، محبت تک کیسے جائے گا؟ حسین نے چن چن کے جو گلدستہ سجایا اور اس میں جو پھول ٹانکے، وہ گلکاری جو کی ہے حسین نے، کیسے کیسے پھول تھے جانتے ہیں؟ کیسے 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 خوبصورت. خدا فرمائیے گا جس اللہ نے یہ کہا تھا کہ محمد کسی نبی جیسے نہ بننا، گریز کر رہا ہوں مسائل کی طرف اگر توجہ. اللہ نے اپنی سیرت کیا طے کی تھی؟ محمد کسی نبی جیسے بھی نہ بننا. یہ ہے امپورٹنسی، اسٹیٹس محمدیت کا. جس اللہ نے کہا تھا محمد تو کسی نبی جیسے نہ بننا، اسی اللہ نے اکبر کو نبی جیسا بنایا. حسین کی گود کو زینت دی، آغوش کو رونق دی. ایک ایسے لخت جگر سے شبیہ رسول سیرت میں صورت میں 5 منٹ ہے کل. تابوت آئے گا، تابوت ہے نا. آپ تابوت کی زیارت کریں گے مگر جلدی نہیں کریں گے. تابوت لانے والے مسائل ختم ہو تو تب لائیں تاکہ پوری بات میں پہنچا سکیں. کیا ہے علی اکبر؟ اب میں زیادہ تو بات نہیں کر سکتا، ابھی میں ایک بات کہہ کے گیا. 2 لفظوں میں حضرت علی اکبر کی ذات گرامی کی عظمت آپ سمجھ لیں قرآن کے حوالے سے بس. اور مسائل ساری دنیا میں کتنے انسان نہیں معلوم. انتخاب کیا 1,24,000 چنے، 1,24,000 میں 313 چنے، 313 میں 5 چنے، 5 میں 1 چنا. اور کریے گا ساری دنیا 1,24,000 جیسی نہیں، 1,24,000 313 جیسے نہیں، 313 5 جیسے نہیں، اور 4 5 جیسا نہیں. اور کریے گا یہ منفرد تھا 5. یا میں اپنے رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہے ابراہیم. ابراہیم کی پوری زندگی کی محنت کا نتیجہ اسماعیل. جب اسماعیل جوان ہوئے
اور حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا 3 دن، تو بیٹے کو بلایا، لگتے جگر جانے پدر بابا کی جان، اسماعیل بیٹے، کہ جی بابا آؤ بیٹے ادھر، کہ فرمائیے بابا کیا حکم ہے؟ غلام حاضر ہے، کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سن لیجیے گا اس بات، سورہ صافات 37 نمبر سورہ 37 نمبر آیت نمبر 102 103 104 105 106 پڑھیے جا کر۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بیٹے میں روزانہ دیکھ رہا ہوں خواب میں لگتے جگہ بابا کیا؟ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ کیا بابا؟ تب اسماعیل سے کہتے ہیں ابراہیم فانظر ماذا تری، بیٹے کیا کروں بتانا، کیا کرنا؟ ہمارا آپ کا بیٹا ہوتا کہتا بابا خواب ہے چھوڑیے، کہیں ذبح ہو گیا خواب میں، آپ نے خواب دیکھ لیا ہوگا، مگر نہیں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں قالا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم ملا وہ کر گزریے، یعنی مجھے ذبح کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے انسانیت کا کلائمیکس جو شہادت کو صبر سے مربوط کر رہا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، دیکھو بھائی میں نے ابھی تک نہیں کہا کہ سنو میری بات، مگر اب نہیں بخشوں گا میں ایک سماعت کو، ساری کائنات کا سب سے بڑا باپ سب سے بڑے بیٹے سے کہہ رہا ہے میں ذبح کر رہا ہوں، بتا بیٹے، رائے بتا اپنی۔ بیٹا کہتا ہے تجھے ذبح کر ڈالو بابا، اور بابا میں تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں، روؤں گا نہیں، بولوں گا نہیں، سسکاری نہیں لوں گا۔ پھر بیٹے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا۔ چھری رکھی گئی مگر پلٹ گئی، خواب کیوں دکھایا تھا، بیٹے سے کیوں کہلوایا تھا، رضا کیوں دلوائی تھی، پھر شہادت سے محروم کیوں رکھا؟ بہت بڑی بات کہنے جا رہا، شہادت سے محروم کیوں رکھا؟ مذاق ہے قرآن، نامر ہے قرآن، باپ 3 دن خواب دیکھے، اللہ کا حکم، بیٹے سے بیان کرے، اللہ کا حکم، بیٹا رضامندی ظاہر کرے، اللہ کا حکم، پھر دمبا کیوں دیکھا، پھر چھری کیوں پلٹی، شہادت کیوں نہیں ملی؟ تو مجلسوں میں کچھ سنا کرو، سمجھا کرو، غور کیا کرو۔ بات یہ تھی اسماعیل نے کہا تھا صبر کروں گا، مسیحیت کو یہ بات اچھی نہیں لگی، ہم دینا چاہ رہے شہادت، یہ کرنا چاہ رہا ہے صبر۔ کیا ہوا؟ کیوں کہو قرآن، اصل میں قرآن نے لکھا ہے کہ صبر مصیبت میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے صبر؟ مصیبت پر۔ یعنی اسماعیل نے صبر کہہ کر یہ اشارہ دے دیا کہ شہادت تو ہے مگر مصیبت ہے، تو اللہ کا یہ عہدہ قیامت تک بدنام ہو جاتا، شہادت مصیبت کہلاتی۔ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو جو چاہا اب کوئی ایسا آئے جو اس مصیبت کو نعمت بنا دے، اب کوئی ایسا آئے جو اس مصیبت کو نعمت بنا دے۔ یہی وجہ ہے جب حسین نے خواب دیکھا اور علی اکبر سے راستے میں بیان کیا کہ بیٹے موت ہماری طرف آ رہی ہے، تو علی اکبر نے کہا بابا کیا پرواہ ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، بابا آپ ہمیں شکر کرنے والوں کو پائیں گے۔ علی اکبر نے شہادت کو شکر بنا دیا، نعمت بنا دیا۔ کعبے تک شہادت مصیبت تھی، کربلا میں آ کے نعمت بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں مگر شکر کر رہے ہیں، وہ شہادتوں کو نعمت سمجھ رہے ہیں۔ علی اکبر کے غلام کہیں بم بلاسٹ، کہیں شوٹ کیا جا رہا ہے، کہیں گلا کاٹا جا رہا ہے، مگر شکر ہے
نہ جلوس پہ کوئی اثر، نہ مجلسوں پہ کوئی اثر۔ ان زمانے والوں کو سمجھا دو کہ ہم جلوس، مجلس، ماتم، عزاداری، مرنے کے خوف سے جب چھوڑتے کہ اگر ہم شہادت کو مصیبت سمجھتے ہم نے شہادت کو نعمت سمجھا۔ ٹھیک ہے، اب بس آدھا منٹ مسائب۔ کون تھے علی اکبر؟ میں مسائب نہیں پڑھوں گا، بس صرف اتنا بتاؤں گا خیمے میں لاشا آیا اور کیا ہوگا۔ اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، نوجوانوں رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ ایک ذرا سا آٹھ کے بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل کی ماں کا نام ہے ہاجرہ، اور حضرت علی اکبر کی والدہ گرامی کا نام کیا ہے؟ لیلا۔ یہ خاندان ثقفی کی ہے، جناب مختار کی بہن، چچا زاد علی اکبر کے ماموں ہیں مختار۔ کربلا کا انتقام یوں نہیں معین ہوگا۔ جناب لیلا صلوات اللہ علیہ حضرت مختار علیہ السلام کی بہن، غور کریے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ماں۔ نام کیا؟ لیلا نہیں، نام لیلا نہیں ہے، نام ہے فاطمہ ثقفیہ۔ پھر لیلا کیسے پڑھا؟ یہ ٹائٹل ہے، لقب ہے۔ آج میں مسائب نہیں پڑھوں گا، مگر روکتے ہوئے نہ جائیے تو بات کیا ہے؟ فرش اعلیٰ میں بیٹھے ہیں نا، معصومہ عالم دیکھ رہی ہیں نا، ابھی دیکھیں کیا عالم ہوگا۔ فاطمہ نام تھا جناب لیلا کا، فاطمہ ثقفیہ۔ لقب کیا ملا؟ لیلا، لقب دیا گیا لیلا۔ اب میں بتا دوں جوانوں کو، لیلا بنا ہے لیل سے۔ لیل کہتے ہیں رات کو، نائٹ۔ رات کو رات کیوں کہتے ہیں؟ اندھیرے کی وجہ سے، سیاہی، بلیکنیس، سیاہی کی وجہ سے۔ یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ گرامی کی مطہر پاکیزہ آیت قرآن جیسی زلفیں اتنی سیاہ تھی کہ دنیا میں کسی کی زلفیں اتنی سیاہ نہیں تھی۔ اس لقب، اس حیثیت سے ان کو لیلا کہا گیا، سیاہ زلفوں والی شہزادی لیلا۔ بس آج کی مجلس میں کربلا سے یہ پوچھ لوں کہ کیا اس بی بی کی زلفیں سیاہ رہتے؟ ابھی آدھا منٹ میں تابوت آ جائے گا، آپ روتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ نہیں بولتا ہوں، وہ اتنا ہی بتا رہا ہوں۔ جب حسین بنی ہاشم کے بچوں کے ساتھ اپنے بڑھاپے کے عالم میں جوان کا لاشا لائے ہیں اور خیمے میں رکھا گیا سیدانیوں کے درمیان، تو حسین نے دیکھا زینب ماتم کر رہی ہے، کلثوم ماتم کر رہی ہے، لبابہ، زکیہ، کبرا، سکینہ، فروہ، فضہ، ساری سیدانیاں ماتم کر رہی ہیں۔ ہر ایک کوئی ماتم میں واہ اکبرہ، واہ شبابہ، واہ ولدہ، واہ مظلومہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ ترسیدہ، زمین، نوحہ، بکا، آہ، شیون، فریاد، نالے، سرو سینہ پیٹا جا رہا ہے، گریبان چاک ہو رہے، نبی کے گھرانے کی سیدانیاں ماتم کر رہی ہے۔ حسین دیکھ رہے، ایک بندہ کا بہن زینب کہا بھئیا، کہا اکبر کی لاش پر سب ہے، اکبر کی ماں نہیں ہے۔ ساری روایتیں آپ نے سن لی، میں کچھ نہیں سناؤں گا، ابھی تابوت آ جائے گا۔ مجھے تو اتنا بتانا ہے کہ وہ اکبر کی ماں کہ کائنات میں جس کی زلفیں سب سے زیادہ سیاہ تھی، کالی تھی، کیا وہ کالی رہی؟ حسین کے اس سوال پر جناب زینب نے کہا بھیا کیا حکم ہے؟ بھابھی کو لاؤ، کہاں لے آؤ؟ لیلا کے خیمے میں آئی شہزادی، کہا بھیا بلاتے ہیں۔ جناب لیلا آ گئی، علی اکبر کے لاشے میں کھڑی ہوئی۔ وہ سنو جو کہا، جن کے جوان کو اپنے بیٹے کے سینے پہ بچی کرنا ہے، کہتی ہے علی اکبر میرے بچے تو یہ سمجھ رہا ہوگا تیری بات تجھ کو رونے آئی ہے۔ نہیں 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 نہیں
صدقہ دے دیا حسین کے لیے علی اکبر کو اجرکم اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے آپ کسی غم پہ نہ رہو بس یہی غم آپ کا مقدر ہے کیا ہے لیلا سیاہ زلفے کالی زلفے یہ کہہ کر جناب لیلا نے شہزادی سے کہا علی کی بیٹی ثانیہ زہرا مجھ غریب پر کرم کر یہ خیمے تک پہنچا دیجیے جناب لیلا خیمے میں گئے پھر دوبارہ بلایا گیا اور فضہ لے کے آئے جب فضہ لے گئے سن لیا تب اتارا ہے بس غور کریے گا آپ پورے آمادہ ہیں اب جو جگہ میں لیلا آئی تو ایک مرتبہ زینب کو دیکھ کے کہا علی کی بیٹی ثانیہ زہرا مجھے سنبھالو کبھالی کیا بات ہے کہ مجھے چکر کیسے آ رہے ہیں چکر آ رہے ہیں کلثوم مجھے سنبھالو شہزادی چکر